حال تحریم جو تیزی سے اپنے کیبن میں داخل ہو رہی تھی، وہاں کھڑے منہاج کو پہلے دیکھ نہ پائی اور اسے ٹکرا کر گرنے لگی تو منہاج نے فوراً اس کو کمر سے تھاما تھا۔ تحریم نے نیچے گرنے کے ڈر سے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی، لیکن خود کو جب نیچے گرتے محسوس نہ کیا تو آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تو اس کی نگاہیں سیدھی بیزار کھڑے منہاج سے ٹکرائی۔ منہاج نے اسے سیدھا کھڑا کیا اور جھنجھلا کر پوچھا، کبھی تم وقت پر بھی آفس آ جایا کرو اور آنکھوں کی جگہ تم نے ٹچ بٹن فکس کیے ہیں جو تمہیں ایک زندہ انسان اپنے کیبن میں کھڑا نظر نہیں آیا تھا، ہر وقت اندھوں کی طرح بھاگ رہی ہوتی ہو۔ آپ بہت برے ہیں، اللہ کرے آپ گنجے ہو جائیں، آپ کی بیوی کالی ہو، آپ کی بیوی بھی اندھوں کی طرح چلے اور اس کی آنکھوں میں بھی ٹچ بٹن فکس ہوں، وہ آپ کے بال کھینچے، آپ پہ انڈے مارے، آپ کو کچرے میں دھکا دے، آپ کالے ہو جائیں، آپ کی زبان پر چھالے پڑیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لی کینچی کی طرح تیز چلتی زبان میں اونچی آواز میں بولتی منہاج کو اچھی خاصی باتیں سنا چکی تھی۔ منہاج کی تو تحریم کی باتیں سن کر آنکھیں اوبر پڑنے کو تھی۔ تم یہ کیا فضول بول رہی ہو؟ وہ اس کے رکنے پر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، اللہ کرے آپ کو کیڑے کاٹے۔ اف بس کرو تحریم، غلطی ہوگی جو تمہیں کہہ دیا میں نے، اب اگر تم آ ہی گئی ہو تو تھوڑی دیر بعد میرے آفس میں شیڈول لے کر آؤ، آج حاشر نہیں آیا تو اس کی جگہ تم کام کرو گی۔ وہ تحریم کو دوبارہ شروع ہوتا دیکھ کر جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولا اور تحریم کے دوبارہ بولنے سے پہلے ہی کیبن سے نکل کر اپنے آفس میں گیا اور گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ تحریم نے اپنی نام آنکھوں کو صاف کیا اور منہ بگاڑتے ہوئے وہاں سے شیڈول ڈھونڈنے لگی۔ پھر اسے جب شیڈول نہ ملا تو اس نے جھنجھلا کر حاشر کو میسج کرنے کے لیے فون نکالا تو اس میں حاشر کا میسج دیکھ کے اس نے کھولا تو اس میں منہاج کا آج کا شیڈول موجود تھا۔ وہ منہ بناتی اپنی آنکھیں گھماتی ہوئی منہاج کے آفس میں گئی۔ وہ بنا لاک کے دھڑلے سے اس کے آفس میں گھسی اور اس کے سامنے جا کر بولی، مجھے ایک بتائیے کہ آپ نے مجھے اپنا نوکر سمجھا ہے، اب اس بات کا کیا مقصد ہے؟ منہاج نے تحریم کو پہلے آفس بنا اجازت آنے پر کچھ نہ کہا اور اب اس کی بنا سر پیر کے بات سن کر اس نے پوچھا، پہلے آپ یہ بتائیے آپ کی جان کس نے بچائی؟ تحریم نے پوچھا، تم نے تو گولی کسے لگی تھی؟ وہ منہاج کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہیں یہ احسان کون نہیں رکھتا کسی کا؟ وہ پھر اس کی بات کرتی اپنی کینچی جیسی زبان چلانے سے تیزی سے چلا کر بولی۔ منہاج کو مسلسل غصہ دلا رہی تھی جو اس کے ہلکے ہلکے سرخ ہوتے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ آپ ہیں وہ جو احسان نہیں رکھتے، اب وہ مجھے بتائیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کا پرسنل اسسٹنٹ بن کر آپ کی موجودہ زندگی پر ایک آرٹیکل لکھنا چاہتی ہوں، مگر آپ نے نہ ہی میری تکلیف کا لحاظ کیا بلکہ مجھ پر غصہ بھی کیا۔ آپ کو تو لگتا ہے میں صرف یہاں فائلز کو پڑھنے اور آپ کو دینے کے لیے صرف یہاں آئی ہوں۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ منہاج نے غصے سے اس کی بات سن کر کہا، جی گیٹ لاسٹ میں نے کہا، میرے آفس سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے ڈرتے ہوئے بولا تو تحریم نے ڈر کر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور جلدی سے پیچھے ہوتی اس کے آفس سے تیزی سے نکل گئی۔ باہر نکل کر تحریم نے بمشکل اپنی ہنسی روکی جو منہاج کا چہرہ دیکھ کر مسلسل سے آ رہی تھی۔ اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا تھا، پاگل لڑکی۔ وہ منہ میں تحریم کو جاتا دیکھ بڑبڑایا۔ منہاج نے تحریم کے جانے کے بعد پانی کا گلاس پی کر اپنا غصہ کم کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کام کرنے لگ پڑا تاکہ کسی طرح اس کا غصہ کم ہو جائے۔ نور بیٹا، آج تم یونیورسٹی مت جانا، بلکہ اب میرے بغیر کہیں مت جانا۔ زمان نور کو تیار دے کر صوفے سے اٹھتا ہوا بولا۔ مگر کیوں بابا؟ آج میری اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، مجھے اسے سبمٹ کروانا ہے۔ وہ معصومیت سے نظر جھکا کر زمان سے بولنے لگی، نور میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں تو وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہی ہے، اور یہ اسائنمنٹ مجھے دے دو، میں ارحم سے کہوں گا وہ کل یہ اسائنمنٹ خود دے دے گا۔ زمان نور سے بولا، بابا کیا آپ نے بھی آج آفس نہیں جانا؟ اس نے زمان کو اسائنمنٹ پکڑا کر اسے گھر کے کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر پوچھا، ہاں میں بھی آج نہیں جا رہا، آج ہم دونوں ساتھ میں گیم کھیلیں گے جو تمہیں بہت پسند تھی۔ زمان نے مسکرا کر نور کو بتایا جو ہلکا سا مسکرائی، بابا میں اب بچی نہیں ہوں جو گیمز کھیلوں۔ وہ معصومیت سے منہ بناتے ہوئے بولی، تم تو ابھی بھی میرے لیے بچی ہی ہو۔ زمان نے نور کو اپنے ساتھ لگا کر محبت سے کہا، بابا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نور زمان سے الگ ہوتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی، ہاں کیوں نہیں، آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔
زمان نے نور کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو ابھی کی یاد نہیں آتی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نور، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، تم یہ بتاؤ کہ آج تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہو گی؟ آج میں پورا دن فری ہوں، بس رات کو کچھ مہمان آئیں گے، زمان نے نور سے عام سے لہجے میں کہا تو نور صرف گہرا سانس ہی لے سکی۔ کون سے مہمان آ رہے ہیں بابا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رات کو جب آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ زمان نے اسے جواب دیا اور مزید بولا، آج ہم کیلی گرافی کریں گے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ نور زمان کا آئیڈیا سن کر مسکراتی ہوئی اٹھی اور زمان کے ساتھ کمرے میں گئی جہاں سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ ماضی: دادو، ایک بات بتائیں کہ آپ لوگوں نے آپی کو کچرے سے اٹھایا تھا؟ نور نے معصومیت سے اپنی دادو جنت بی بی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہیں ہم نے کوڑے سے اٹھایا ہے۔ تحریم سیب کھاتی ہوئی جنت بی بی کے جواب دینے سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو کر بولی، دادو کیا آپی سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے اپنی معصوم شکل دکھا کر دادو سے پوچھا، جنہوں نے محبت سے اس کا سر چوما اور تحریم کو مصنوعی سا ڈانٹا۔ تحریم، میری بچی کو کچھ نہ کہو، تمہیں ہی ہم نے کوڑے سے اٹھایا تھا۔ ہائے اللہ دادو، آپ بھی اب اس کا ساتھ دے رہی ہیں، بھلا میں نے کیا کیا ہے جو آپ لوگ مجھے کچرے والی کہہ رہے ہیں؟ وہ صدمے سے بولی، آپ نے اپنا کمرہ دیکھا ہے کتنا گندا ہے، ہر چیز پھیلی ہوئی ہے، اسی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا ہے آپ کو ہم نے کوڑے سے اٹھایا ہے۔ نور نے مزے سے جنت بی بی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، اب آپ دونوں مجھے مت بلائیے گا، اور دادو میٹھا صرف میں ہی آپ کو کھلاتی ہوں، اور نور تم کالج میں ہو، جا کر کینٹین سے اپنی چیزیں لانا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، کمرے سے چلی گئی، مگر اپنے پیچھے دادو اور نور کے کہہ کے سن کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زمان اپنے آفس میں کام کر رہا تھا جب زبردستی 3-4 لوگ اس کے آفس میں گھس آئے تھے۔ یہ تم لوگ کہاں چلے آ رہے ہو؟ زمان نے غصے سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، اور اپنا غصہ قابو میں رکھا، ورنہ 1 سیکنڈ لگیں گے کہ ہمیں تجھے تیری اوقات بتاتے ہوئے۔ ایک آدمی غصیلی آواز میں زمان سے بولا، کس کام سے یہاں آئے ہو یہ بتاؤ؟ زمان نے اس بار تحمل سے پوچھا، یہ جو تجھے ٹینڈر مل رہا ہے اسے چھوڑ دے، یہ ہمارے صاحب کی کمپنی لینا چاہتی ہے۔ آدمی نے زمان سے کہا، تمہارے صاحب ہیں کون؟ اور اسے کیا لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کے دمکانے سے ڈر جاؤں گا؟ زمان نے سوالیہ پوچھا۔ جبران شہوار ہے ہمارے مالک، اور تمیز سے بلا، اور ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو جان بھی نہیں سکتا۔ سالے، ان میں سے ایک کالا آدمی اپنی بڑی آواز میں بولا، کیا کر سکتے ہو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ زمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سنا ہے تیری بیٹیاں بہت خوبصورت ہیں، دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ آدمی نے کمینگی سے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زمان سے کہا، جس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور میری بیٹیوں کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، میں وہ ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ زمان نے غصے سے کہا تو وہ لوگ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، مگر جاتے ہوئے کہنا نہیں بھولے، ٹینڈر چھوڑ دینا اگر اپنی بیٹیاں عزیز ہیں تو۔ زمان نے ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا، جو کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی، اور غصے کام کرنے کے لیے پانی پیا۔ تحریم کے جانے کے بعد منہاج کا تھوڑا غصہ کم ہوا تو اسے ارحم کی کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری جانب سے ارحم کی آواز اسے سنائی دی، منہاج کیسے ہو؟ میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم کال کرو گے، پھر تم نے کال نہیں کی، اور آج کل کیا کر رہے ہو؟ کوئی لڑکی بھی تمہیں پسند آئی ہے ابھی تک یا نہیں؟ ارحم، جس نے منہاج کو اپنے ہونے والے نکاح کے بارے میں بتانے کے لیے فون کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے بتائے، اسی وجہ سے جو بھی اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ وہی بولے جا رہا تھا۔ ارحم، میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں، تم نے جو کہنا ہے وہ کہہ دو۔ منہاج جنجلا کر ارحم سے بولا، تجھے کسی نے چھیڑا ہے جو سڑا ہوا بیٹھا ہے؟ جا، مجھے تجھے کچھ نہیں بتانا۔ ارحم اس کا سڑا ہوا جواب سن کر بولا تو منہاج نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر جواب دیا، کسی نے نہیں چھیڑا مجھے، ایک لڑکی ہے نا، اس کے بارے میں تجھے بتایا تھا کہ اس نے میری جان بچائی تھی، اس نے صبح سے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، اوپر سے اب تیری یہ فضول بکواس سننے کا میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ شکر ہے کسی لڑکی نے تیرے ناک میں بھی دم کیا، ورنہ تو ہر وقت کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ارحم مسکراتے ہوئے بولا، تجھ جیسا ایک کمینہ دوست ہی کافی ہے میری ناک میں دم کرنے کے لیے۔ منہاج نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اگر میں نہ ہوتا تو نے اس وقت سڑ کر کالے ہو جانا تھا، کمینے انسان۔ ارحم کہہ کر لگا کر منہاج سے بولا تھا۔ فون کی دوسری طرف سے ارحم کو بھی منہاج کا کہکا سنائی دیا، یہ فضول بکواس چھوڑ، یہ بتا کہ نے فون کیوں کیا ہے؟ منہاج نے ہلکے بلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا، ورنہ وہ نہ تیرا یار تو سمجھ جانا۔ ارحم اسے تانگ کرنے کے لیے آدھی بات بولا،
ارحم لڑکیوں کی طرح بعد میں شرمانا، پہلے بات بتا، 1 منٹ تجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ منہاج روانی میں بولا، لیکن آخر ارحم کی بات سمجھ آنے پر پوچھا، مجھے ایک لڑکی پسند تو آ گئی ہے، مگر اس سے بھی آگے تک بات پہنچ گئی ہے۔ اس لڑکی سے تیرے یار کا آج نکاح ہے۔ ارحم نے تیزی سے منہاج کو بتایا، 1 منٹ، مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ تم نے کیا کہا؟ تم نکاح کرنے والے ہو؟ منہاج نے سوالیہ پوچھا۔ ہاں یار، میرا نکاح ہونے والا ہے، کیا تو خوش نہیں ہے یہ سن کر، یا کوئی مسئلہ ہے؟ ارحم کی پریشان آواز سن کر منہاج کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں 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 کمینے، میں بہت خوش ہوں، شکر ہے تو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ تو نے چھڑا چھانٹ ہی مر جانا ہے۔ ویسے پہلے تو بڑا کہتا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ منہاج کے کہکہ لگا کے بولنے کی آواز سن کر ارحم بھی مسکرا اٹھا۔ یہ چھڑے چھانٹ والی بات تجھ پہ سوٹ کرتی ہے، اور میں شادی نہیں کروں گا یہ بات تو میں مذاق میں کرتا تھا، لگتا ہے تو نے مجھے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے۔ ارحم کی خوشگوار آواز سن کر وہ دل سے ارحم کے لیے خوش تھا۔ ہاں 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 کوئی نہ، تجھے کوئی لڑکی مل گئی ہے تو مجھے بھی مل جائے گی، اور ہاں اپنے نکاح کی تصویریں مجھے بھی بھیجنا، اور یاد رکھنا فی الحال کسی کو بھی اپنے نکاح کی خبر مت ہونے دینا، یہاں تک کہ اپنے ساتھی کو بھی مت بتانا۔ منہاج پہلے ہنس کر بولا اور آخر میں سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تجھے تصویریں بھیج دوں گا، اور کسی کو بھی تمہارے علاوہ میرے نکاح کا نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ میں پہلے ہی سارے انتظام کر چکا ہوں، اور اب منہاج میں رات کو تجھ سے بات کروں گا، ایک ضروری کام سے جانا ہے مجھے، ابھی میسیج ملا ہے۔ ارحم منہاج کو یقین دلاتا ہوا، اچھا پھر رات کو ہی تو اس سے تفصیل پوچھوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ منہاج نے اپنی بات مکمل کر کے کال بند ہونے کے بعد فون سر پر رکھا اور اب خوشگوار موڈ میں اپنا کام کرنے لگا۔ نور زمان کے ساتھ کافی دیر کیلیگرافی کرتی رہی تھی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے زمان سے کھل کر بات کی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور اب وہ فریش ہو کر نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب زمان اور آسیہ دروازہ نہ کر کے نور کے کمرے میں آئے۔ نور میری جان، مجھے اور تمہارے پاپا کو تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آسیہ نے نور کے قریب آ کر اس کا دوپٹے کے حالے میں لپٹا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، جی ماما، کیا بات کرنی تھی آپ دونوں نے؟ نور نے دھیمی آواز میں مسکرا کر پوچھا۔ زمان نے نور کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، جبکہ دوسری طرف آسیہ نور کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ نور، ہم جو فیصلہ کریں گے وہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہوگا، اور تمہاری ماما نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ امید ہے تم اس فیصلے میں ہمارا ساتھ دو گی، زمان نے ٹھہر کر تحمل سے نور سے بولا، جس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ نور میری جان، ہم نے تمہارے لیے ایک پیارا سا لڑکا پسند کیا ہے جو تمہیں ساری زندگی خوش رکھے گا۔ ماما، نور نے خوفزدہ نگاہوں سے آسیہ کی طرف دیکھ کر اسے پکارا۔ نہ میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آسیہ نے محبت سے نور کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، آج تمہارا نکاح ہے نور، رات کو کچھ لوگ آئیں گے، مجھے امید ہے تم ہمارا برہم قائم رکھو گی۔ زمان نے آسیہ کے بولنے سے پہلے نور پر دھماکہ کیا، جس نے بے یقین نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ نہیں، میں کسی سے انکار نہیں کروں گی، مجھے آپی کے پاس جانا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سر کو نفی میں ہلاتی بولی، تمہاری کوئی آپی نہیں، تمہیں کتنی بار بتانا پڑے گا؟ اچانک سے زمان اٹھ کر بڑکتا ہوا بولا، اور لمبے لمبے ڈگ برتا آنکھوں میں نمی لیے کمرے سے چلا گیا۔ ماما، نور میری جان، میں تمہارے بابا کا کبھی ساتھ نہ دیتی اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ وہ لڑکا تمہیں خوش رکھے گا۔ ہم جو کر رہے ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں، کم از کم میری بات پر تو یقین رکھو۔ آسیہ نور کی پکار سن کر اس کی محبت سے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جو زمان کے جانے کے بعد روانی سے بہہ رہے تھے۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف تحریم ہی اس کے نکاح کو روک سکتی ہے، مگر وہ کبھی بھی یہاں واپس نہیں آ سکتی، اسی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ تحریم چمکتی آنکھوں کے ساتھ منہاج کے آفس میں ناک کر کے داخل ہوئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں کافی پکڑی ہوئی تھی۔ سر میں آپ کے لیے اسپیشل کافی لائی ہوں۔ منہاج کے سوالیہ نگاہوں کے جواب میں وہ اسپیشل لفظ پر ہنسا دور دے کر بولی، تحریم، مجھے فی الحال کوئی اسپیشل کافی نہیں پینی، بلکہ ایک کام کرو، تم یہاں بیٹھ کر کافی پی لو، ساتھ میں تم سے ایک ضروری بات بھی کر لوں گا۔ منہاج نے تحریم کی بات پر برا سا منہ بنایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ تحریم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا اور زبردستی مسکرا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولی، یہ خصوصی آپ کے لیے کافی تھی، مگر اب آپ نہیں پی رہے تو میں ہی پی لوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی کافی کا گھونٹ بھرنے لگی۔ کڑوی کافی پی کر اس کا سارا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں کو بمشکل کھینچ کر مسکراہٹ قائم کی ہوئی تھی۔
اگر 2 سال کی اس نے اپنے تاثرات پر قابو پانے کی ٹریننگ نہ کی ہوتی تو یقیناً اس نے اب تک برا سا منہ بنا کر کافی پھینک دینی تھی۔ میں نے صبح کی تمہاری باتوں پر غور کیا تو مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے، چونکہ تم نے کہا تھا کہ تم میرے پر ایک آرٹیکل لکھنا چاہتی ہو جس وجہ سے تمہارا میرے ارد گرد موجود رہنا ضروری ہے، تو پھر اب تم صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک اب میرے ساتھ ہی مسلسل رہا کرو گے، چونکہ تم میرے بارے میں اچھے سے جان سکو تو اسی لیے میرے ہر چھوٹے سے بڑے آفس کا کام حشر کی بجائے تم کرو گی۔ منہاج نے مسکراتے ہوئے تحریم پر بم پھوڑا۔ منہاج کی بات سن کر تحریم کا دل کیا کہ وہ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ نوچ لے۔ واہ، آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے سر، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بمشکل خود کو منہاج کا چہرہ توڑنے سے روکتے زبردستی مسکراہٹ قائم کرتے ہوئے بولی۔ منہاج کو تحریم کے ہلکے سے سر چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا وہ کتنے غصے میں ہے۔ اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تحریم کو تپانے کے خیال سے۔ بہت عمدہ، مجھے تم جیسی محنتی اور عقلمند لڑکی سے یہی امید تھی۔ اب تم جا سکتی ہو، لیکن کل 7 بجے میرے آفس میں تم کسی بھی حال میں موجود ہو۔ وہ اپنے لفظوں پر خاصا زور دے کر تحریم کو اچھے سے تپا گیا تھا۔ تحریم نے اپنی آنکھیں گھمائی اور کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود کافی ٹیبل پر اس طرح گرائی کہ وہ سیدھی منہاج کی طرف گری، مگر منہاج اس کا ارادہ سمجھ کر پہلے ہی میز سے پیچھے ہو گیا تھا۔ اب یہ کافی بھی اچھے سے صاف کرو تحریم، تاکہ تم میرے بارے میں اچھے سے جان لو کہ میں کیسا ہوں۔ مجھے صفائی بے حد پسند ہے، اس لیے تیزی سے ہاتھ چلا کر یہ میز صاف کرو۔ منہاج نے مسکراتے ہوئے تحریم سے کہا، جس نے منہاج کو گھٹتے ہوئے ٹیبل پر سر پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر کافی صاف کی، مگر اچانک اس کی نظر ٹیبل پر پڑی، ایک طرف پڑی منہاج کی ٹائی پر پڑی۔ اس نے تھوڑی سی کافی جو صاف کرنے والی پڑی تھی وہ منہاج کی ٹائی جڑ سے اٹھاتے ہوئے صاف کر دی۔ یہ تم نے میری ٹائی سے صاف کیوں کیا؟ یہ میری فیورٹ ٹائی تھی، تمہیں کبھی عقل نہیں آ سکتی؟ وہ غصے سے تحریم سے بولا، یہ ٹائی اس سے ارحم نے ہی گفٹ کی تھی، جو اسے بے حد پسند تھی۔ یہ سائڈ پر پڑی تھی، مجھے لگا کہ فالتو میں پڑی ہے اور اب آپ اسے دھو لیجیے گا، کل ملیں گے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اپنے کندھے اچکا کر جواب دیتی۔ منہاج کو زہر سے بھی بری لگی اس سے جاتے دیکھ۔ منہاج نے اس کی پشت کو زبردستی گھوڑی سے نوازا۔ ایمان بمشکل شہوار سے اجازت لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے کے بہانے کلب آئی تھی۔ اس کے ساتھ جو گارڈ تھے انہیں وہ پہلے ہی اچھے سے دھمکا چکی تھی، جس وجہ سے وہ دونوں بھی اپنے منہ باندھ کے ایک سائڈ پر کھڑے ایمان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم جو نعمان کے ساتھ حلیہ بدل کر یہاں پر ایک شخص پر نظر رکھ رہا تھا، جب اس کی نگاہ بار کے قریب کھڑے ایمان اور اس کے دوستوں پر پڑی۔ چھوٹی سی شرٹ جو بمشکل اس کے پیٹ کو ڈھک رہی تھی، اس کے ذرا سے ہلنے پر بار بار اوپر اٹھ رہی تھی۔ تنگ جینز جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ایمان کا یہ حلیہ دیکھ کر ابراہیم کو شدید غصہ ہے۔ ویسے تو کلب میں سب نے ہی تقریباً ایسی ہی ڈریسنگ کی تھی، مگر اس سے سب سے بری ایمان ہی لگ رہی تھی۔ وہ کافی دنوں سے مصروفیت کی وجہ سے اسے ملنے بھی نہیں جا سکا تھا۔ وہ نعمان کو اشارہ کرتا ہوا اس سائڈ سے گزر کر ایمان کی طرف بڑھنے لگا، جو اب اپنے دوستوں کے ساتھ ڈانس فلور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابراہیم کی نگاہ کچھ دور کھڑے ایمان کی باڈی گارڈ پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی موجودگی میں ایمان کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے کچھ سوچ کر اس نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ پیسے تھما کر اسے ڈرنک ایمان پر گرانے کا کہا۔ ویٹر پیسے پکڑ کر سر ہلاتا ہوا ایمان کے تھوڑا سا سائڈ پر آنے پر اس طرح سے اس میں وجہ جیسے غلطی ساری ایمان کی ہو۔ جاہل انسان دیکھ کر نہیں چل سکتے، میرا سارا ڈریس خراب کر دیا۔ ایمان نے اپنی شرٹ کی گیلی بازو کو پکڑ کر چیخ کر کہا، سوری میم، غلطی سے ہو گیا، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ غصے سے بولی تو ویٹر فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ میم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس ویٹر نے آپ سے کچھ کہا تو نہیں؟ ایک گارڈ ویٹر کے پیچھے گیا اور دوسرے نے ایمان سے آ کر دل سے پوچھا، پہلے تو تم دوسرے گارڈ کو واپس بلاؤ اور میرے ساتھ ہر جگہ یہ مار دارنا شروع مت کر دینا۔ بس ڈرنک اس سے غلطی سے گر گئی ہے، وہ بھی ابھی میں واش روم میں جا کر صاف کر لوں گی، اور ہاں، میرے پیچھے واش روم تک آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ایمان نے غصے سے ایک دوسرے گارڈ کو ویٹر کے پیچھے جاتے دیکھ کر کہا، سوری میم، آپ انجوائے کریں، ہم یہاں پر ہی کھڑے ہیں۔ گارڈ بول کر ایمان سے دور چلا گیا۔ ایمان نے گارڈ کی بات پر اپنی آنکھیں گھمائی۔ ایمان، کیا ہوا ہے یار، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ایمان کے دوست نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، میں بس واش روم جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک میں واپس آتی ہوں، تم لوگ انجوائے کرو۔ ایمان اپنے دوست کی بات سن کر بولے اور لوگوں کی بھیڑ سے گزرتے ہوئے واش روم کی طرف چلے گی۔ وہ واش روم کی طرف جا رہی تھی جب ایک کمرے کا دروازہ کھول کر کسی نے اسے کمرے کے اندر کھینچا۔
افراہم نے اس کے چیخنے سے پہلے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر پھر بھی وہ ہلکا سا چیخی پڑی تھی۔ ایمان نے خوف سے اندھیرے کمرے میں ایک انجان شخص کی قید میں خود کو پایا تو خوف سے ہلکا ہلکا کانپنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ تو اس کا اب بھگ سے اٹھ گیا تھا۔ افراہم نے اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے افراہم نے اپنی جیب سے پاکٹ والا چاقو نکالا اور اسے کھول کر آہستہ سے ایمان کے منہ کو چھوڑ کر اس کے بازو کو اپنی قید میں کیا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے جانور انسان۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ اپنے دائیں بازو پر کوئی نوکیلی چیز محسوس کر کے اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے بازو پر چاقو ہلکا ہلکا پھیرا جا رہا ہے۔ لگتا ہے تمہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے بیبی ڈال۔ افراہم میں اس کے بازو پر چاقو چلاتا ہوا طنزیہ بولا، پلیز اسے دور کرو مجھ سے۔ ایمان کانپتی آواز میں بولی، بیبی ڈال مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ یار اتنی خوبصورت لگ رہی ہو اس ڈریس میں، ہر کوئی تمہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اسی ڈریس سے تمہاری جانب متوجہ ہوا تھا بیبی ڈال۔ افراہم نے چاقو کو احتیاط سے اس کی گردن پر چلاتے ہوئے طنزیہ مسکرا کر کہا، سوری اب یہ ڈریس نہیں پہنوں گی، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ کانپتی آواز میں خوف سے کانپتے ہوئے بولی، اب اگر ایسا کوئی بھی ڈریس پہنا تو یاد رکھنا بہت برا حال کروں گا بیبی ڈال، اور بہت جلد تم سے دوبارہ ملنے تمہارے گھر آؤں گا۔ اب میں تمہیں چھوڑوں گا تو فوراً واپس اپنے گھر واپس چلی جانا۔ دوبارہ تمہیں میں نے کبھی کلاب میں دیکھا تو میرے عتاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا بیبی ڈال۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا کر آیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اسے ہلکا سا دھکا دے کر باہر نکلا تو ایمان سرپٹ وہاں سے کانپتی ہوئی دوڑی تھی اور اپنی دوستوں کو اپنی طبیعت خرابی کا بتا کر فوراً اپنے گارڈ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسے شدید افسوس ہوا تھا کہ وہ اپنے گارڈز کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئی تھی۔ افراہم نے ایمان کو کلب سے نکلتے دیکھا تو سکون سے سر پر ایمان کے ساتھ کھڑا ہو کر تھوڑی دیر بعد واپس اپنے گھر چلا گیا، مگر سارے وقت اس کی سوچوں کا مرکز ایمان ہی تھی۔